अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ से। साल 2024 के दौरान आलमी मंजरनामे पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात और उनके 2025 में मुमकिन सफारती और बैन अल-अक़वामी असरात पर नज़र डालेंगे। साल 2023 की तरह 2024 भी गज़ा के लाखों मुसलमानों के लिए क़यामत खेज़ ही साबित हुआ कि जब मज़ीद 44,786 फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी और बर्बरियत का शिकार हुए। गजा जंग के दौरान 150 से ज़ायद सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस साल भी गजा तनाज़ा हल ना हो पाया, जिसकी बाज़गश्त अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान उस वक्त भी सुनाई दी कि जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब से कबल वहाँ मौजूद आलमी रहनुमाओं ने उसका बॉयकॉट किया। गजा जंग के तनाजुर में ही ईरान ने इस साल 2 बार इसराइल को निशाना बनाया। पहली दफ़ा 13 अप्रैल को ईरान की जानिब से इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन हमले लॉन्च किए गए, जबकि 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 के करीब मिसाइल भी इसराइल की तरफ दागे। गजा जंग के असरात हमास और हिजबुल्लाह के लिए भी शदीद साबित हुए। 31 जुलाई 2024 को हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया, जबकि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह भी इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। साल 2024 इस लिहाज से भी मुनफरिद साबित हुआ कि 2 आलमी रहनुमाओं को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बायस अपने अपने मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा, जिसमें पहला नंबर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का है, जो कि 5 अगस्त को मुल्क भर में रज़ाकार तहरीक के रद्द-ए-अमल के नतीजे में मुल्क छोड़कर भारत फरार हुई और यूं उनके 15 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हुआ। फरार होने वाले दूसरे आलमी रहनुमा शाम के सदर बशार अल असद थे, जो कि बागियों की कामयाब तहरीक के नतीजे में 8 दिसंबर को मुल्क छोड़कर रूस में पनाह लेने पर मजबूर हुए। साल 2024 की एक और ख़ास बात अमेरिका और बरतानिया में इंतखाबात का होना था, जिसके नतीजे में एक जानिब डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों शिकस्त हुई, जो कि अब 20 जनवरी को दूसरी बार अमरीकी सदर के तौर पर हल्फ उठाने जा रहे हैं। जबकि बरतानवी इंतखाबात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक बड़ा सरप्राइज़ इस साल 4 जुलाई को उस वक्त सामने आया कि जब 14 साल के बाद लेबर पार्टी बरसरे इख्तिदार आई और कियर स्टार्मर कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ऋषि सुनाक को शिकस्त देकर 2010 के बाद लेबर पार्टी के पहले वज़ीर आज़म बने। इस साल के दौरान पाकिस्तान के तनाजुर में शंघाई ताउन तंजीम का अक्टूबर में इनेकाद एक बड़ा सफारती इवेंट साबित हुआ, जबकि अफगानिस्तान के साथ सरहद पार दहशतगर्दी का मसला पूरी शिद्दत के साथ सर उठाता नजर आया। और इस साल के जाते जाते नौबत यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में फ़ज़ाई कार्रवाई करना पड़ी, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात खासे तनाव का शिकार दिखाई दिए। इस साल में आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ और नए आने वाले साल में क्या तब्दीलियाँ नज़र आ सकती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो आज 2024 का इख्तितामी दिन या रात कह लें, आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, नेक तमन्नाएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि जो इब्तदाइये में हमने कुछ अहम इवेंट्स का तज़किरा किया, आपके नज़दीक 2024 का ऐसा इवेंट कौन सा था जिस पर आपकी बड़ी नज़र थी और जो आपको या तो परेशान करता रहा या आपको बड़ा जिसने मुतमईन किया हो? देखिए, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट थी या जिस पे पूरे पे असर पड़ा है वो गाज़ा का था। ये रोग एंटिटी या दहशतगर्द एंटिटी इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा में, और इससे ये एक चीज़ जो वाज़े हो गई है 2024 में कि अब जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिस पे बहुत से ममालिकों ने दस्तखत किए, वो सब कोई इर्रेलेवेंट हो गए हैं। मतलब है कि एक सिस्टम जो बना था, इंटरनेशनल सिस्टम जो कि कवानीन और कन्वेंशंस ये उस पे बना था, ये सारा तबाह हो गया है। अब वही हाल है कि अगर ताकत है, फ़ौज है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें। अगर आपको ताकतवर ममालिक 2-3 भी आपको सपोर्ट करेंगे तो आप कत्ले आम कर सकते हैं, जेनोसाइड कर सकते हैं, जो कि हो रहा है गाज़ा में। और ना सिर्फ जेनोसाइड गाज़ा में हो रहा है, अगर आप देखें ये रोग एंटिटी इजराइल को, तो इसने पूरे रीजन में जंग लड़ रहा है। यमन तक आ गया है, लेबनान के पे बॉम्बिंग कर के तबाही मचाई है। इन्होंने क्या कहते, आप सीरिया में देखें क्या हो रहा है और किस किस्म की फोर्सेस हैं। एक आपने डिक्टेटर को हटा के तो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट को ले आए, इसकी वजह से इजराइल सीरिया में आगे चलता आ रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है।
اور یمن پہ حملے ہو رہے ہیں، ایران پہ ہوا ہے، تو بین الاقوامی قوانین ختم ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ انوائرمنٹ اب بن گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اور ملک بھی ہوں گے ہیں اور حکومتیں ہیں جو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اپنے ممالک میں، کیونکہ اب کوئی فورس ہی ایسی نہیں رہی۔ اور اسرائیل کا اگر آپ دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹ نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، جی آئی سی سی نے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، وہ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لیکن کوئی کس فرق نہیں پڑ رہا۔ یو این کی ریزولوشنز ہیں جنرل اسمبلی کی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب تک امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی وغیرہ ہتھیار دیتے رہیں گے اس روگ اینٹی کو، وہ قتل عام کر رہا ہے اپنے پورے ریجن میں۔ پہلے تو غازہ میں جینوسائیڈ ہے، لیکن اب وہ قتل عام پھیلتا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو میں سمجھتی ہوں افسوسناک شرمندگی کی بات ہے کہ مسلمان ممالک جنہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے تھے یہ روگ اینٹی اسرائیل کے ساتھ، وہ کسی ایک ملک نے اپنے نہیں توڑے ڈپلومیٹک ریلیشنز، چاہے ترکی ہو، چاہے اور یو اے ای ہو، کوئی ہو، کسی نے اپنے تعلقات ڈپلومیٹک نہیں توڑے۔ سینکشنز تو بات کی بات ہے، کوئی زیادہ شور نہیں مچا رہے۔ اوکیجنلی او آئی سی یا انڈیویجول ممالک تو ڈاکٹر صاحبہ پھر اسی کا ریپلیکا ہم 2025 میں بھی دیکھیں گے، غزہ اور یہ ساری صورتحال فلسطین کی اور اسرائیل کی یہی جاری ہے، تو پھر 2025 میں بھی اسی طرح چلے گی؟ دیکھیں جینوسائیڈ تو ختم پورا کمپلیٹ ہونے والا ہے انلیس کوئی ایسی چیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کافی چیزیں بدلیں گی، بٹ اگر آپ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں اسرائیل پہ اور حماس وغیرہ کے خلاف، تو لگتا ہے کہ امریکہ اسی طرح اسسٹ کرتا جائے گا، ہتھیار دیتا جائے گا۔ برطانوی حکومت وہی کر رہی ہے۔ جرمنی میں دیکھیں، اور انہوں نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا۔ اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا میں لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کی حکومتیں دوسری طرف کھڑی ہیں اسرائیل پہ۔ اور سب سے زیادہ پروٹیسٹ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک میں کدھر آپ کتنے بڑے پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو رہے۔ اور انفارچونیٹلی جو ایک میسج پوری دنیا کی حکومتوں کو، خاص طور پہ اتھارٹیرین رجیمز کو جا رہا ہے کہ اب بین الاقوامی قوانین کی حیثیت یا ختم ہو گئی ہے یا ان اینی کیس کمزور ہو گئی ہے۔ تو یہ میسج اور جگہ بھی بالکل نیگیٹو جا رہا ہے انفارچونیٹلی۔ اور ہم ایک طرح سے ہیلپلیس ہی ہیں نا اگر آپ دیکھیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کیونکہ اتنا فوکس ہے غازہ پہ اور اسرائیل پہ، ہم بھول گئے ہندوستان جو دہشت گردی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جو آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور سیڈلی آزاد کشمیر میں بھی جو پرابلمز اٹھتے جا رہے ہیں، لوگ وہاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے جگہوں میں کانٹیننٹس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جمہوریت کے لیے۔ اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ ایک بین الاقوامی پیپلز لیول پہ موومنٹ ہے، ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فینومینن چل رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، بین الاقوامی سسٹم کو اور بین الاقوامی قوانین کو، دوسری طرف دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ، اپنی حکومتوں کے خلاف بھی، اور جو وہ دیکھ رہے ہیں بربریت ہو رہی ہے دنیا میں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پھر اسی تناظر میں ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایران از پاکستان نیبر، ایران اور اسرائیل کا تنازع بھی اس سال خاصا شدید رہا۔ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، پھر اس کے جواب میں اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا، اس سے پہلے اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے پر حملے کیے، اور اس قسم کے سارے ہم نے اقدامات دیکھے دونوں سائڈ سے۔ اس تنازع کو آپ سالوڈ دیکھ رہی ہیں، ٹھنڈا ہوتے دیکھ رہی ہیں، یا آپ کو بھی یہ ڈر ہے یا خدشہ ہے کہ یہ اس خطے میں بھی پھیل سکتی ہے یہ آگ جس میں ہم ہیں؟ دیکھیں بالکل خطرہ ہے کہ پھیل سکتی ہے، اور اگر یمن تک جنگ آ سکتی ہے تو ایران میں بھی کوئی پتہ نہیں، ڈیپینڈز اب ایران
کی حکومت کس طرح آگے پروسیڈ کرتی ہے. ان کا IAEA میں پھر سے نیوکلیئر ایشوز پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب ٹرمپ آ کے کیا کرتا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے کیا کہتے ہیں ایران کے خلاف کافی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دی ہیں, لیکن ٹرمپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک طریقے سے ہے. پینٹاگن بہت اپسیٹ ہے جو انہوں نے نامنیٹ کیے ہیں اپنے لوگ جو ملٹری سے ڈیل کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا نارتھ کوریا لیڈرشپ کے ساتھ بہت فرق اپروچ تھا, روس کے ساتھ بھی فرق اپروچ تھا, لیکن ایران اور اسرائیل پہ ان کی نیگیٹو اب تک سٹیٹمنٹس بھی ہیں اور اپروچ بھی ہے. لیکن ٹرمپ مجھے بائی اینڈ لارج لوگ سمجھتے ہیں وار کے خلاف ہیں, جنگ کے خلاف ہیں. تو اب دیکھیں کس طرح ٹرمپ کی پریزیڈنسی بہت امپورٹنٹ ہے ایک لحاظ سے, تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کس طرح سے ٹرمپ اپنی پالیسیز بناتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ کی پالیسیز کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑتا ہے. بالکل. چین کا ہم نے دیکھنا ہے, چین ایمرجنگ پاور ہے, اور میں سمجھتی ہوں چائنا نے بڑی کوائٹلی اپنی اکنامک ڈپلومیسی بہت پھیلائی ہے اور کاؤنٹر ہے امریکہ کی ملٹری چین کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ ٹرمپ کی جو ایک پالیسی رہی ہے چین کے حوالے سے, یا امریکہ کی کوئی پالیسی جو رہی ہے ٹرمپ چین کے حوالے سے, اس میں بھی تھوڑا سا شفٹ نظر آیا ہے. پچھلے دنوں ٹک ٹاک کا ایک مقدمہ چل رہا ہے امریکہ کی عدالت میں, جس کے حوالے سے ٹرمپ کی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہ سناؤ, ابھی ٹرمپ کو آنے دو اور سوچنے دو کہ ہم نے کرنا کیا. اور ٹرمپ کے بیانات ہیں کہ ٹک ٹاک بڑا پسند ہے مجھے, آئی لائک ٹک ٹاک. تو اس قسم کی چیزیں بھی ٹرمپ نے کی ہیں. اب وہاں پر ایک چھوٹا ہے لیکن شفٹ ضرور نظر آیا ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے. تو ہو سکتا ہے کہ چین کو امریکہ کسی طور پر انگیج کرتا ہوا کسی طور نظر آ ہی جائے ہمیں. لیکن پاکستان کی پالیسی پھر کیا ہونی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ایران میں معاملہ شدت اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ ایران کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے بڑی دلیری دکھائی ہے. ویسے غزہ کے ایشو پر ساری ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے, لیکن ایران نے خاصا ایک جواب بھی کارروائیاں کی ہیں, اور انہوں نے کم از کم بیانات کی حد تک ہو یا ایکشن لینے کی حد تک ہو, دونوں ہی میں ایران سر فہرست رہا ہے. بڑی بہادری سے ایران نے کام کیا ہے. تو اگر ان کیس خدا نہ خواستہ اسرائیل اور ایران کا کوئی سیریس تنازع ہوتا ہے اور یہ ایران تک بات پہنچتی ہے, تو واٹ پالیسی شوڈ بی پاکستان میکنگ اس حوالے سے؟ دیکھیں پاکستان کا نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہوگا اگر ایران پہ کوئی حملہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پہ آئے گا. اب کیا ہماری پالیسی رہے گی اس پہ میں نہ ہی کامنٹ کروں تو بہتر ہے. آج کل ہماری کوئی پالیسی کی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی. افغانستان مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ ملٹری ایکشن ہوا, دوسری طرف ہم نے ایمبیسڈر صادق کو بھیجا ہوا تھا. کچھ کلیئرٹی مجھے تو نہیں نظر آ رہی. حکومت جو بنا رہی ہے پالیسیز ان کو آ رہی ہوگی نظر. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس پہ زیادہ فوکس نہیں ہو رہا, بٹ میں سمجھتی ہوں کافی امپورٹنٹ ہے. ایران اور سعودی عربیہ کے انٹریکشن ڈپلومیٹک جو بڑھ رہا ہے, اس میں وزٹس ہو رہے ہیں ہائی لیول اور چیزیں ہو رہی ہیں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کس طرف یہ جاتی ہے, ریپروشمو ہوتی ہے یا امریکہ نہیں ہونے دے گا, یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن پاکستان کے لیے بہت سخت مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نیوٹرل تو نہیں رہ سکیں گے. اگر ایران پہ اٹیک آتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر لوگوں کا ریاکشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. بالکل. اور اس واسطے اگر کوئی ایسی ایکشن ہوتا ہے جو حکومت لیتی ہے کہ امریکہ کو ایکسس دے دے اور نیوٹرالٹی کی کوشش کرے, اس میں پرابلمز ہوں گے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اسی تناظر میں پھر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاک امریکہ تعلقات آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ظاہر ہے 20 جنوری کو اٹھا لیں گے حلف, تو وہ بھی ایک خاصا ایک سٹریس بنا ہوا ہے اس وقت حکومت کے لیے, رچرڈ گرینل اینڈ آل دیٹ. دیکھیں ہمارے لوگوں نے خام خواہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا لیا رچرڈ گرینل کو. ایک انہوں نے اور اٹینشن ڈرا کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات جو ہے کہ اس کی اسٹرانگ لائکس اور ڈس لائکس انڈیویجولز کی بھی ہوتی ہے, لیکن اوور آل ہر ملک اپنا اوور آل پالیسی دیکھتا ہے, انڈیویجولز. اور اگر ہم کوئی چیز ایسی ایکسپیکٹ کریں کہ اس کے کوئی ریولیوشن پاکستان میں وہ لا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس طرح نہیں ہوتا. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے امریکہ کے تعلقات کو ری اسیس کرنا ہوگا, کیونکہ ابھی جو بائیڈن کے دوران جو
ताल्लुकात रहे हैं, जो साइफर का इशू उठा है, अंदरूनी मुदाखलत का इशू उठा है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिस पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनायल करने के अलावा कुछ नहीं कहा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन राइट्स इज नॉट एन इशू फॉर देम। जब इजराइल में जेनोसाइड एक्सेप्ट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं तो बाकी ममालिक में उनको क्या फिक्र होगी जमहूरियत की। अब इस पे देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इन्फ्लुएंस कितना होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, उसके जो अपॉइंटीज हैं उनकी क्या इन्फ्लुएंस होगा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पे, अमेरिकन डीप स्टेट पे, ये चीजें हमने देखनी है। ठीक है, टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। एक बात तो डेफिनेटली है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बिल्कुल बदलेगी, वही पॉलिसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर तो तरह बदलती है, किस हद तक बदलती है, ये देखना है हमने। तो फिर तो डॉक्टर साहिबा जब वो बदलेगी तो फिर जब रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट्स कर रहे हैं बार बार, या आप कह रही हैं कि वो एक शख्स लगा हुआ है और वो जाहिर है बार बार वो एक बात कर रहा है कि इमरान खान की रिहाई करें, तो वो तो फिर नॉन इशू तो फिर ना हुआ। वो तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इतना क्लोज एनवॉय एक सदर का, आने वाले सदर का, वो किसी चीज़ पर बात कर रहा है तो वो उसको उस सदर की थपकी पीछे से हासिल है, या आपको लगता है कि अभी वो अपने तौर पर ही ज़ाती नौयत की ट्वीटिंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल आई थिंक के अमेरिका में जो, सिर्फ अमेरिका में नहीं, अगर आप देखें EU ने आपके स्टेटमेंट दिए मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। आपने, हम कहते हैं इन एक्सटर्नल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने GSP प्लस साइन किया हुआ है जिसकी कंडीशंस हैं। जब आप एक बैनुल अक़वामी समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें आप पे कोई चीज़ें ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेवारियां आयद होती हैं, फ़र्ज़ आयद होते हैं, वो आपको पूरी करने पड़ते हैं। अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो आपको दूसरी साइड एक्शन लेगी, आपको वार्निंग देगी। ये तो हर जगह होता है। तो यूरोप में भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूरोपियन ब्रिटिश पार्लियामान में भी आ रही हैं जमहूरियत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो ये चीज़ें तो आपको नोटिस लेनी होंगी। ग्रेनेल का नॉन इश्यू में कह रही थी, जो उस पर पर्सनल अटैक्स खामखा हमारे सियासतदान और कोई जर्नलिस्ट कर रहे हैं, इससे कोई अचीव नहीं होता। मतलब वो कहते हैं रिचर्ड ग्रेनेल अपनी जाती नौयत में, अपनी जाती हैसियत में ट्वीट कर रहा है, उसको आप ट्रंप की सदारत और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ना जोड़ें। ये कौन कह रहे हैं? हुकूमत जो उस पे अटैक्स कर रहे हैं। देखिए, इट्स अ सिंपल, जब मैं सिर्फ आपको अपना एग्जांपल देते हैं जी। जब मैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी तो जो मैं ट्वीट कर रही थी, ये मैं नहीं कह सकती थी कि मेरी व्यूज़ हैं, हुकूमत की नहीं है। ये मेरी व्यूज़ मेरी पार्टी की और हुकूमत की उस वक्त थी जो मैं करती थी ट्वीट्स। ये तो नहीं मैं कह सकती कि ये मेरी व्यूज़ है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं इससे। तो इसी तरह आई एम श्योर उसकी पर्सनल व्यूज़ भी होंगी, लेकिन जब वो इस तरह से एक स्टेटमेंट दे रहा है तो जाहिर है ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्ट्रडिक्ट किया है, ना किसी और ट्रंप के सपोर्टर या ट्रंप के अपॉइंटी ने क्रिटिसाइज किया है। तो फिर सवाल उठते, सिर्फ पर्सनल व्यूज तो नहीं हो सकती ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी और ईरान और इजराइल के तनाज़े की सूरत में उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान का न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से हो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मुतालबात, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वैसे मुतालबात सामने नहीं आ रहे, रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से मुतालबा सामने आ रहा है फ्री इमरान खान का, उसके हवाले से उन्होंने ये बताया कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कैबिनेट मेंबर हो, किसी सदर के या वजीर आजम के इतना करीब हो और वो सिर्फ अपने तौर पर ही स्टेटमेंट दे रहा हो। उसकी स्टेटमेंट को जाती नौयत का तस्वुर करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्रंप की जानिब से या उनकी टीम के दीगर किसी शख्स की जानिब से इसका रिबटल आया होता, किसी किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन आई होती। ऐसा नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब ना समझा जाए कि वो सिर्फ जाती नौयत के बयानात थे उनके। पाकिस्तान में साल 2024 के सियासी मंजरनामे और नए साल से वाबस्ता सियासी खदशात और तवक्कुआत की इस साल पाकिस्तान में क्या हुआ एक टाइमलाइन की सूरत में आपके सामने हम पेश करेंगे। इस साल की सियासी तौर पर सबसे बड़ी खबर और तवज्जो का मरकज PTI और इमरान खान ही रहे। और दिलचस्प बात यह है कि जिस अंदाज में साल 2024 का आगाज इमरान खान के लिए हुआ था, वही कुछ 2025 के आगाज में भी उनका मुंतजर दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी 2024 और फिर फरवरी के इब्तदाई अय्याम में
عمران خان کو اوپر تلے سائفر، عدت اور نیب توشہ خانہ کیسز میں سزائیں سنائی گئی تھیں، جبکہ 6 جنوری 2025 کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی متوقع ہے، جس کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت اور خود عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کو سزا ہی ہوگی، یعنی ایک اور عدالتی سزا ایک اور نئے سال کے آغاز پر عمران خان کا منتظر ہے۔ پی ٹی آئی ہی کی اگر بات کی جائے تو 8 فروری کو لیول پلینگ فیلڈ، انتخابی نشان، امیدواروں اور اپنے سربراہ کی موجودگی سے محروم ایک سیاسی جماعت کا ریاستی سختیوں کے باوجود آزاد حیثیت میں سب سے زیادہ نشستیں جیت کر ایوان کی سنگل لارجسٹ پارٹی بننا اس سال کا سب سے بڑا سیاسی سرپرائز تھا۔ ابتدائی طور پر تو پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں 89 نشستیں تھیں، مگر بعد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتیجے میں اس کو 8 نشستوں سے محروم ہونا پڑا اور اب یہ تعداد 81 رہ گئی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان کر دیا، تاہم الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں یہ کہہ کر الاٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست ہی نہیں دی، اس لیے پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور پھر 12 جولائی کو عدالت نے اکثریتی فیصلے کے ذریعے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، مگر الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اور تاحال یہ معاملہ جوں کا توں لٹکا ہوا ہے۔ اسی دوران 20 اکتوبر کو پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوئی اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی رول کے بجائے 3 امیدواروں کے پینل میں سے سلیکشن کو بنیاد بنایا گیا، جس کے نتیجے میں سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ افریدی ملک کے نئے چیف جسٹس کے طور پر سامنے آئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران پی ٹی آئی نے اپنے 5 سے زائد اراکین کے ٹوٹنے کا اعتراف بھی کیا، اور عمران خان کی اگر بات کی جائے تو ان کا سال 2024 بھی جیل میں ہی گزر گیا اور ان کی قید کو اب 500 سے زائد دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دوران پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے لیے 5 اکتوبر اور عمران خان کی رہائی کے لیے 24 نومبر کو دوبارہ اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کوشش کی اور دوسری بار وہ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ جناح ایونیو پر پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر پھر 26 نومبر کو مظاہرین کی ہلاکتوں کا واقعہ پیش آیا اور پی ٹی آئی نے اپنے ابتدائی طور پر 12 مظاہرین کی ہلاکتوں کا دعویٰ کیا، جبکہ حکومت بار بار ان مظاہرین کی شناخت پبلک کرنے کا مطالبہ کرتی رہی پی ٹی آئی سے۔ دسمبر میں حکومت اور پی ٹی آئی دونوں مذاکرات کے لیے راضی ہوئیں اور یہ مذاکرات اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت دونوں جماعتوں کے درمیان ہوئے، جس کا پہلا اجلاس 23 دسمبر کو ہوا اور اس کے بعد اب دوسرا اجلاس 2 جنوری 2025 کو ہونے جا رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی باضابطہ طور پر 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی واقعات میں نامزد 85 پی ٹی آئی کارکنان کو فوجی عدالتوں کی طرف سے سزائیں بھی دسمبر کے مہینے میں ہی سنائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سال 2024 کے اختتام پر نون لیگ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے شکوے بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام اپنے مطالبات حکومت سے منوانے میں کامیاب رہی۔ سیاسی محاذ کے ساتھ ساتھ اگر دیگر شعبوں کی بات کی جائے کہ پاکستان ان دیگر شعبوں میں کہاں کھڑا نظر آیا، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحافتی لحاظ سے یا صحافت کی لحاظ سے پاکستان کے لیے سال 2024 اچھا نہیں رہا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت کی عالمی رینکنگ میں پاکستان کا 152واں نمبر رہا اور پاکستان غزہ کے بعد دنیا میں صحافیوں کے حوالے سے دوسرا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا۔ فراہمی انصاف کے تناظر میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رینکنگ کے مطابق دنیا کے 128 ممالک میں پاکستان اس سال 98 نمبر پر رہا، جبکہ کرپشن میں اس کی رینکنگ 124 رہی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ رینکنگ میں اس وقت 191 ممالک کی فہرست میں 161ویں نمبر پر موجود ہے، اور ہیلتھ کیئر ایکسیس اینڈ کوالٹی انڈیکس کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 195 ممالک میں 124ویں نمبر پر ہے۔ یہ تھا پاکستان کا 2024 کے دوران سیاسی، صحافتی اور دیگر شعبوں میں کارکردگی کا ایک تفصیلی جائزہ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایک ٹائم لائن پیش کی ہم نے آپ کے سامنے کہ پاکستان میں 2024 میں کیا ہوا اور پاکستان مختلف شعبوں کی رینکنگ میں کہاں کھڑا نظر آیا۔ اب ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ معاشی لحاظ سے معاشی اشاریے پاکستان کے ہمیں 2024 میں کیا بتاتے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی کیسی تھی حکومت کی، اور 2025 میں ہماری معاشی آؤٹ لک کیسی نظر آ رہی ہے پاکستان کی معاشی فرنٹ پر سال 2024 کے دوران کارکردگی کا اور اس حوالے سے درپیش اہم چیلنجز کا۔ اس سال پاکستان ستمبر میں 37 ماہ کے لیے $7 ارب کا IMF پروگرام حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس کے بعد پاکستان کو سخت معاشی شرائط کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ معاشی گروتھ کی اگر بات کی جائے تو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پاکستان کا گروتھ ریٹ 0.92% رہا، جبکہ حکومت یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران پہلی بار مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، جو کہ نومبر 2024 تک 4.9% ریکارڈ کی گئی تھی۔
آج ہی سال کے آخری دن وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک جامع معاشی پلان بھی اس دعوے کے ساتھ لانچ کر دیا ہے کہ موجودہ IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ثابت ہوگا. اس میں میں نے ذرا زیادہ انرجائز ہو کر میں نے یہ جملہ کہا ہے آپ لوگوں کے لیے. اس سال کی معاشی کارکردگی نئے سال میں متوقع چیلنجز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اشفاق تولا صاحب. السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ کا ٹیک میں چاہوں گی 2024 پاکستان اکانومی کیسا رہا؟ نارمل تھا, ایوریج تھا, ابو ایوریج پرفارمنس تھی ہماری یا گورنمنٹ کی؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شفا. میرا خیال ہے یہ مکس ایئر آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. کوئی بہت اچھا بھی نہیں رہا نہ برا رہا. ایکچولی دیکھیے, آپ اگر دیکھیں گے کچھ فگر اشاریے بڑے اچھے آپ کو ملے. جیسے انفلیشن کا آپ نے بتایا کہ انفلیشن 4.9% ملا, اور کل انشاءاللہ ایک اور آپ کی فگر آ جائے گی جو میرا خیال ہے 5 ساڑھے 5 پہ یا 4 سے ہو سکتا ہے نیچے بھی آ جائے. اس کا اشاریہ اتنے کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لاسٹ ایئر آپ نے بڑی ریمپنٹ ڈی ویلیویشن کی تھی, اور ہر 10 روپے پہ 2% آپ کو انفلیشن ملتا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ 26% کے جو ریورسل ہے وہ صرف اور صرف آپ کی کرنسی سٹیبلٹی کے اوپر آیا, اور اب بھی اس میں مزید 8 سے 10% کی گنجائش ہے. تو ایکچولی یہ ہم نے آرٹیفیشلی کرنسی کو ہائی رکھ کے نا اپنا انفلیشن ابھی بھی ہائی رکھا ہوا ہے. اچھا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ بینک نے ریزروز کافی بلڈ اپ کیے ہیں, اور لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس وقت $11 بلین آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو کہ آپ نے مارکیٹ سے بائی کیے ہیں. یعنی $7 بلین لاسٹ ایئر بائی کیے تھے, اور ان 3 ماہ میں جو میرے پاس فگرز ہیں 1.8 بلین ڈالرز کی ہیں. تو وہ بھی ایک خوش آئند بات ہے, مگر آپ ہائی ریٹ پہ بائی کریں گے تو میرا خیال ہے اس کا ثمر آپ کو نہیں ملے گا. دوسری جانب انٹرسٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں گے, انفلیشن کم ہوا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو جتنا کم ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. میرے حساب سے انفلیشن ابھی آپ کا جب کم ہوا ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس وقت آ جانا چاہیے تھا 8 سے 9%. آپ یہ دیکھیں, صرف کرنسی ڈی ویلیویشن کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی معیشت, آپ کے الیکشن انفلیشن کے اشاریے, انٹرسٹ ریٹ کے اشاریے آپ کے پورے ریجن میں خاطر خواہ بہتری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ کافی اوپر ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ شیئرز انڈر پرائز تھے, آپ کی جو پرائز ٹو ارننگ تھی کافی کم تھی, اور آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی بڑی انڈر ویلیو تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو اکانومی میں جو سب سے بڑا آپ کا جو کیش فلو اوور اینڈ ابو جنریٹ ہوتا ہے, اس کا نیکسٹ جو جنکشن ہوتا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ بیکاز کہ اس وقت بڑی ہیویلی لوڈڈ ہے انکم ٹیکس کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے اب ریئل اسٹیٹ میں پیسہ نہیں جائے گا, تو یا یہ گھومتا رہے گا یا فائلوں میں چلا جائے گا. ہمارے وزیر خزانہ نے تو یہ کہا ہے کہ اس کو بھی انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے, اور 13% بھی زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. شفا, میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آج اس کی 8-9% نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میرے خیال 2 سے 3% سے اوپر پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو ایکسچینج رکھنے چاہیے, آپ کو انفلیشن کی بجائے ڈیفلیشن کر کے جو قوم نے سہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں, بیکاز آف ہماری مس کمٹمنٹ آف IMF کی وجہ سے, بیکاز آف اسمگلنگ آف کرنسی کی وجہ سے, بیکاز آف ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, IMF کے کہنے پہ جو ہم نے کی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اب آج ریلیف دینی چاہیے, اور لوگوں کو انفلیشن کی بجائے ڈیفلیشن ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. انفلیشن یہ تو نہیں ہے نا کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. ہاں جی, مہنگائی کی رفتار, اضافے کی رفتار میں کمی. بالکل. اچھا اشفاق صاحب, یہ بھی بتائیے کہ آج بڑا اہم بیان آیا اڑان پاکستان پروگرام لانچ کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا؟ اگر ہے تو ہمارے پروگرام پہ یہ خبر سنا دیں, خوشخبری دے دیں ناظرین کو. مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی ناقص رائے میں کہ یہ اس سال کا, یعنی کہ 31 دسمبر سے پہلے کا یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. اگلے سال دوسرا کوئی آ جائے تو وہ الگ بات. شفا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2013 سے 16 کا جو پروگرام تھا وہ واقعی آخری پروگرام تھا, اور اس کی ٹیسٹمنی ہمارے وزیر اعظم نے نہیں دی تھی, اس کی ٹیسٹمنی IMF کی چیف نے دی تھی. اس کے بعد خود ہم IMF کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے, ہم اپنا امپورٹ لیڈ گروتھ کرتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں, IMF کو بلا لیتے ہیں ہم. بڑی سہل طریقہ ہوتا ہے تمام فائنانس منسٹرز کے لیے. تو اگر آپ نے, میرے حساب سے تو یہ پروگرام بھی آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو $26 بلین چاہیے تھے. اس میں سے $16.5 بلین تو آپ IMF میں ہوتے یا نہ ہوتے, آپ کو ویسے ہی آپ کو رول تھا.
नहीं, रोल ओवर करवाना था। बाकी 10 बिलियन में से आप जिस वक्त IMF के प्रोग्राम में गए तो 8 बिलियन, $8.5 बिलियन चाहिए थे आपने, जिसके बाद आपने $7 बिलियन आपने मार्केट से खरीदे हैं। तो उसका मतलब है बायंसी है आपके पास मजीद गुंजाइश थी, और अगर आप IMF को चाहते तो अवॉइड कर सकते थे। बट हमारे एक माइंडसेट है कि नहीं जी वो हमें डिफॉल्ट हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में हर कंट्री IMF के साथ नहीं होता, बिल्कुल सही टर्की है। के भी ये मसाइल के साथ नहीं है। तो ऐसी काफी चीजें हैं जिसपे हम गौर वखौज कर सकते थे। 2022 में जब मैं खुद भी मिनिस्ट्री में था तो 23 में भी नेवर वांटेड टू गो इनटू IMF प्रोग्राम, बट क्वाइट अ फ्यू टीम मेंबर्स ठीक। हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें जाना है IMF के प्रोग्राम में, और प्राइम मिनिस्टर साहब की विश थी तो हम गए, वरना उसको प्लान भी बिल्कुल तैयार था और हम आराम से IMF से निजात पा लेते। अच्छा, अब ग्रोथ के हवाले से ज़रा बताइए कि ये जो फिगर आया है 0.92, बड़ा मतलब डिस्कशन का मौजूद बहस बना हुआ है, इसका हमारे पास कोई रोड मैप है इसको बेहतर बनाने के लिए 2025 में जो हम इम्प्लीमेंट कर सकें? देखिए, ये एक्चुअली तो हम अब क्वार्टरली देते हैं, वैसे नॉर्मली ईयरली आता था हमारा, और अब लास्ट ईयर से IMF के कहने पे हम क्वार्टरली दे रहे हैं। शुरू के 2 क्वार्टर रीजनेबल थे आपके, ठीक है। और यानी कि ये आप अगर आप ये देखेंगे ना, अगर इस कैलेंडर ईयर की बात करेंगे तो 3 क्वार्टर का ये आ गया है। तो ये तीसरे क्वार्टर का थोड़ा सा डिसमिल है, बिकॉज कि जो मुझे नजर आ रहा है वो कॉटन की क्रॉप की वजह से भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आया कि एग्रीकल्चर में आपको काफी कमी मिली है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको पता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टैक्सेस की वजह से डेड वेट लॉस काफी आया है। कंस्ट्रक्शन आपके सामने, रियल एस्टेट आपके सामने। तो मैं ये समझता हूँ बाय एंड लार्ज इस वक्त आपको शायद ग्रोथ की इतनी जरूरत इसमें नहीं है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आपको अब ये करना पड़ेगा, SIFC का जो प्रोग्राम है, जो एग्रीकल्चर ग्रीन पाकिस्तान का जी। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, यानी IT सर्विसेज का, उन दोनों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से ये ग्रोथ आप अचीव कर सकते हैं वेरी लिटिल टाइम में। ठीक है। मगर सवाल ये पैदा हो, जो पॉलिसी बन जाती है उस पर अमलदारी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने रोड मैप की बता दी बात। अशफाक तौला साहब, क्विकली ये भी बताइए कि अगले 2025 में आपको हमारा इकोनॉमिक आउटलुक कैसा नज़र आ रहा है, और बड़ा चैलेंज क्या है जो जिससे गवर्नमेंट नबरदाजमा होगी 2025 में? देखिए, 2 चीजें हैं। आपको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़ेगा, बिकॉज कि अब ये अमेरिका और ब्रिक्स की वॉर शुरू हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि उनके टैरिफ्स वगैरह के इश्यूज आएंगे, और इस वक्त ब्रिक्स की ऑल्टरनेट करेंसी की भी बातें हो रही हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ की बात हो रही है, यूरोप पे भी टैरिफ की बात होती है। तो बाय एंड लार्ज दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका, जो मैं समझता हूँ, भले ट्रंप साहब या उनके मुशीरान कहते हैं नहीं बढ़ेगा, बट मेरे हिसाब से बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, फेड की रेट कम नहीं होंगे, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। बाय एंड लार्ज चीजें महंगी होंगी, वहाँ परचेजिंग पावर कम होगा, तो हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, वहां पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और पाकिस्तानी अगर वहां से रेमिटेंस नहीं करते तो उसकी वजह से भी प्रेशर आ सकता है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर मैं देखूं सिचुएशन, तो पाकिस्तान की लोकल मईशत के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, मगर ठीक है, खराब नहीं है। बट बाहर की मईशत के हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मुझे प्रेशर नजर आ रहा है इस वक्त। बट लेट्स सी 20 जनवरी के बाद क्या होता है, और अगर अननेसेसरी प्रेशर होगा, देखिए इस जी वक्त जी। जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि जो उसकी जो फार्म, जो सबसे बड़ी जो उसकी एग्रीकल्चर की 64 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स है टू चाइना, वो हॉल्ट पे आ गई है, बिकॉज कि चाइना ने ऑल्टरनेटिवली ब्राजील, अर्जेंटाइन और मेक्सिको से चीजें लेनी शुरू कर दी हैं। इस तरीके से यूरोपियन के ऊपर भी मेरा ख्याल है टैक्स लगेगा, जर्मनी की वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उड़ गई है। तो इस किस्म की चीजें आएंगी। ठीक इस है। वक्त चाइना ने अपने 286 बिलियन के स्वैप अपनी करेंसी में कर लिए, वो अपनी रिलायंस ऑन US डॉलर्स कम कर रहे हैं। तो फिर बिल्कुल। US डॉलर को अगर नहीं मिलेगा, पेट्रो डॉलर का मुआहदा 2 साल में खत्म हो जाएगा। तो अगर वो नहीं मिलेगा, इसका प्रेशर और ब्रंट हम भी फील करेंगे। हम भी फील करेंगे जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अशफाक तौला साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और दिया कि 2025 में पाकिस्तान का वो किस किस्म का मुआशी आउटलुक देख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने चैलेंजेस की भी निशानदेही कर दी है कि किन फ्रंट्स पर गवर्नमेंट को काम करने की शायद ज़रूरत पड़ेगी। महंगाई या इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो आने वाले साल में भी हो सकता है कि खासा हमें दुनिया की आलमी मंडियों में जो कीमतों का एक सिलसिला होता है उसकी वजह से शायद हमें कुछ हिट महसूस करना पड़ेगा। इसी के साथ नाजरीन
ناظرین آج کے پروگرام سے یعنی کہ 2024 کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سال جب آپ سے ملیں گے تو ایک نئے عزم کے ساتھ ملیں گے کہ پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ہر قسم کی ایفرٹ کریں. باقی چھوڑ دیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کون کیا کر رہا ہے, اپنے طور پر پاکستانی بن کر سوچیں اور ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. جہاں پر ہو سکتا ہے ٹیکس دینے والی بات میں ضرور کروں گی کہ ٹیکسز ضرور دیں, چاہے ہمیں اس کا سروسز اس کے بدلے میں ملے نہ ملیں, ٹیکسز ضرور دیں, اپنا فرض پورا کریں, اس کے بعد پھر اگلے کو اس کا فرض یاد دلائیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے. سی یو ان 2025. اللہ حافظ.